عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر عبدالغفار کاکڑ صاحب کے ساتھ جو کہ ایم ایس ہیں یہاں پشین کے, اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے ہاسپٹل کے حوالے سے جو ہے نا باتیں کرتے ہیں کچھ کہ یہ ایز اے ایم ایس اے کتنے عرصے سے یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ہاسپٹل کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ میڈیسن کی بڑی شارٹیج کے حوالے سے. اب تو بجٹ بھی آنے والا ہے, بلوچستان کا تو 16 جون کو پیش ہوگا خاص طور پہ, اور وفاق میں کل جو ہے نا پیش ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے ان کو کتنی میڈیسن کی ضرورت ہے, کتنے کی انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے, کتنے کی ان کے پاس ڈاکٹرز ہیں اور کتنے کی ان کے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے, یہ ساری چیزیں اس سے ڈسکس کرتے ہیں. صفائی کے حوالے سے ایمبولینس کتنی ہے اور خراب کتنی ہے, یہ ساری چیزیں کیونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے. یہ خدمت خلق ہے جو ڈاکٹر والا شعبہ ہوتا ہے, لیکن ہم اس خدمت خلق کے شعبے سے جو ہے نا بڑے دور چلے جاتے ہیں جب ہم اس فیلڈ میں آتے ہیں. انسانیت کی خدمت کرنا سب سے اولین جو ہے نا ہمارا فریض ہے. آئیے ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالغفار کاکڑ صاحب کے ساتھ جو کہ یہاں کے ایم ایس ہیں پشین کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ. سر سب سے پہلے آپ یہاں کتنے عرصے سے ایز اے ایم ایس جو ہے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ میں پچھلے 2-2.5 مہینے سے یہاں پر ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ اپوائنٹ ہوا. تو یہاں پر ڈی ایچ کیو پشین جو کہ میرے انڈر ہے, اس میں ہمارے پاس کچھ ڈپارٹمنٹس ہے جو کہ 24/7 فنکشنل ہے, جس میں ہماری ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں تینوں شفٹ میں ہمارے پاس ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اور دیگر جو اسٹاف ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. اور ہمارے پاس منتھلی بیسس پر 4-4.5 ہزار ایمرجنسی پیشنٹ یہاں پر آتے ہیں جس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, اور جو ہم سے ٹریٹ نہیں ہوتے اس کو ہم کوئٹہ ریفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر لیبر یونٹ ہے جو کہ 24/7 فنکشنل ہے. پچھلے مہینے 273 ڈیلیوریز ہم نے یہاں اپنے ڈی ایچ کیو میں کرائی ہے. فری آف کاسٹ ہوتے ہیں, اور جو ہمارے پاس این ایچ ڈی کے اویلیبل میڈیسن ہوتے ہیں ان سے ان کے علاج کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ڈائلیسس یونٹ ہے جس میں 4 بیڈز ہے. ڈیلی کے حساب سے اس میں 4 پیشنٹ کی ڈائلیسس ہوتی ہے اور یہ تھرو آؤٹ دا منتھ فنکشنل ہوتی ہے. یہاں پر ہماری ریکویسٹ ہم نے فارورڈ کی ہے ڈپارٹمنٹ کو کہ چونکہ ٹیکنیشین ہمارے پاس ڈائلیسس کے 2 ہے, تو اگر ہمیں 2 اور ڈائلیسس ٹیکنیشین مل جاتے ہیں تو ہم اس کو سیکنڈ شفٹ میں بھی شروع کرا سکتے ہیں, ایوننگ میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس او پی ڈی جس میں تمام ڈپارٹمنٹ کے آلموسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ مارننگ کو ہوتی ہے, جس میں منتھلی ہمارے پاس پچھلے مہینے 16,000 پلس ہماری او پی ڈی رہی ہے, جس میں اس وقت تک جو ہمارے پاس اویلیبل میڈیسن ہے اس میں سے ہم پیشنٹ کو میڈیسن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. میڈیسن کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے سال کا جو میڈیسن ہمیں ملا تھا وہ ہمیں ملا, ہم نے اس کو اویل کیا اور اس کا ٹائم 1 سال کا پورا ہو چکا ہے. اس میں سے کچھ ہمارے پاس اس وقت بچا ہوا ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں اس سال کے لیے. اور اس سال میں میرے خیال سے کچھ ٹیکنیکل ریزنس کی وجہ سے نیا ابھی میڈیسن ابھی آنا باقی ہے. تو کوشش یہی ہے کہ وہ ٹائم پر ہو اور ہمیں ٹائم پر مل جائے تاکہ جو پیشنٹ ہے وہ متاثر ہو. تو امید یہی ہے کہ وہ آ جائیں گے. ادروائز باقی ایچ آر کے حوالے سے یا ڈاکٹرز کے حوالے سے یا پیرامیڈکس کے حوالے سے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل پشین میں کوئی ایشو نہیں ہے. صفائی وغیرہ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ صفائی چونکہ ڈی ایچ کیو پشین ایک بڑا اسپتال ہے, ایک زیادہ پاپولیشن کو یہ سرو کرتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس ہمارے اپنے جو سویپرز ہیں ان کے علاوہ بی ایچ سی آئی پی ورلڈ بینک کی تعاون سے ایک پروجیکٹ ہے جنہوں نے ہمیں 3-4 سویپرز ایکسٹرا پرووائڈ کیے ہیں. تو صفائی یہاں پر بہترین ہے, کوئی ایشو نہیں ہے صفائی. یعنی کہ پشین جو ہے اس وقت 15 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے, جی جہاں تک مجھے رپورٹ ملی ہے جی اس حوالے سے. جی اور 15 لاکھ کی آبادی بہت بڑی ہوتی ہے, اس کے لیے ایک ڈی ایچ کیو میرے خیال میں ناکافی ہے. بالکل, جو پرائمری ہیلتھ کا کنسیپٹ ہے اس میں تو یہی ہے کہ جو یو سی لیول پر ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز ہے, سول ڈسپینسری سے لے کر کے بی ایچ اوز اور ایچ سیز, یہ جب فنکشنل ہو تو جو پیشنٹ لوڈ ہوتا ہے وہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل پر کم ہوتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ ڈسٹرکٹ ہے اور پیری پیری ہے
تو مختلف ایشوز کی وجہ سے سارا پیشنٹ فلو موسٹلی ڈی ایچ کیو کی طرف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس۔ رورل ہیلتھ سینٹر، بیسک ہیلتھ سینٹر جو بھی ہیں وہ کتنے کا آپ کے انڈر نیچے کام کرتے ہیں؟ وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے انڈر ہوتے ہیں، ڈی ایچ او ڈی ایچ او کے انڈر ہوتے ہیں، ایم ایس کے انڈر ہوتے ہیں۔ سے نہیں، ویسے ٹوٹل آپ کو پتا ہوگا؟ جی جی بالکل، میں چونکہ ڈی ایچ او بھی رہا ہوں، تو اس میں پشین میں 2 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، 10 آر ایچ سیز ہے، اسی طرح 38 بی ایچ اوز ہے اور 10 سیول ڈسپنسریز ہے، 4 ایم سی ایچ سینٹر، یہ ڈسٹرکٹ میں موجود ہے۔ اس وقت بجٹ آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے، جون آ گیا ہے، کل وفاق میں ہوگا، 16 کو بلوچستان میں ہوگا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جتنے بھی ہیں وہ سارے آزاد ہیں، تو صحت کے حوالے سے حکومت بلوچستان کو اس وقت کتنے بجٹ دینا چاہیے تاکہ آپ کا جو پورا سال ہے میڈیسن ختم نہ ہو، انسٹرومنٹ ختم نہ ہو، خاص طور پہ یہاں پہ آپ کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں، ان کی میڈیسن جو ہے آپ فری آف کاسٹ دیتے ہیں وہ ختم نہ ہو، تو اس حوالے سے آپ کیا میسج کریں گے اس وقت ہمارے وزیر صحت کے پاس جو یہ تو ڈپارٹمنٹ ان چیزوں کو بڑے باریکی سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے ڈی ایچ کیو کا سوال ہے تو چونکہ ایک بڑے پاپولیشن کو سرو کرتا ہے، اس وجہ سے جو بجٹ یہاں پر ڈی ایچ کیو کے لیے مختص ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکافی ہے، اس میں خطرہ اضافہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ میڈیسن کی آپ کو کافی ساری کمی کا سامنا کرنا پڑتا بالکل، ہے۔ جو بجٹ اگینسٹ میڈیسن ہمیں مل رہا ہے وہ بالکل کم ہے، اور ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے تاکہ پاپولیشن کو ہم اچھے طریقے سے سرو کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب سے آپ نے یہ سنبھالا ہے 2-2.5 مہینے کی بات کر رہے ہیں یہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، اس سے پہلے اور اس میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی کتنی یہاں پہ کاوش ہو رہی ہے کہ یہ اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ رن ہو رہا ہے؟ اس میں چونکہ میرا فوکس یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہم انشور کر دیں، تو اس حوالے سے میں خود ریگولر ہوں، ٹائم پر آ رہا ہوں اور چیزوں کو باریکی سے دیکھتا ہوں۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 4:45 بج رہے ہیں اور میں صبح آیا ہوں اور ابھی تک بیٹھا ہوں، تو اسی طرح جو جتنے بھی ہمارے اسٹاف ہے وہ یہی چیزیں آگے فورورڈ کریں گے کہ جب ایم ایس ٹائم پر آتا ہے تو ہمیں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے پیرامیڈیکل اسٹاف ہم کیوں ٹائم پر نہ آئیں۔ ڈاکٹرز کے حوالے سے اور سٹاف کے حوالے سے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، سرجری وغیرہ آپ کے ہاں ہو رہی ہے، اس حوالے سے بات کرتا ہے۔ ڈاکٹرز جتنے ہمارے سینکشن پوسٹ ہے وہ آلموسٹ فلڈ ہے، ایکسیپٹ 3 یا 4 جو اسپیشلائزڈ پوسٹ ہے وہ ابھی تک ویکینٹ ہے، جس میں 2 ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ کا ہے، ایک پیتھولوجسٹ کا ہے اور ایک اسی طرح جنرل میڈیسن کا ہے، تو ان کے علاوہ باقی پوسٹ ہمارے فلڈ ہے، اور کچھ تو ابھی ہمیں ڈینٹل سرجن دیے گئے جو کہ سرپلس بھی ہے، مطلب اپنے جو سینکشن پوسٹ ان سے زیادہ بھی ہے۔ اسی طرح پیرامیڈکس جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ پرانے حساب سے تو ٹھیک تھے، لیکن اب میں کمی محسوس کرتا ہوں، اور یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی تعداد بڑھنی چاہیے، یہ پوسٹ جتنے ہیں وہ کم از کم دگنے ہونے چاہیے، کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہے، یہاں پر سروسز ہم دے رہے ہیں تو اس کے لیے ٹیکنیکل اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے تو کوئٹہ نزدیک پڑتا ہے، ایمرجنسی کی صورت میں کوئٹہ میں ایمبولینس کے ذریعے پیشنٹ کو آپ موو کر سکتے ہیں، لیکن دور دراز علاقوں سے کوئٹہ شفٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جس میں موسٹلی پیشنٹ جاتے جاتے ایکسپائری بھی ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے وہاں پہ حکومت کے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اس میں جہاں تک پشین کا سوال ہے، پشین میں تو ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اسٹاف سے پیشنٹ کو ٹریٹ کرے، ان کیس اگر اس طرح کا کوئی سیریس پیشنٹ آ جاتا ہے جس کو شفٹ کرنا لازمی ہوتا ہے تو اس کے لیے تو ہمارے پاس موبلٹی کے لیے ایمبولینسز اور ڈرائیور وغیرہ اسٹینڈ بائی ہے، وہ موجود ہے، اور واقعی یہ ایشوز تو ہے، ریفر کا ایشوز تو ہے، کافرلانگ ہمارے ڈسٹرکٹ سے جس کو کوئٹہ پہنچنے میں بہت وقت بھی لگتا ہے اور پیشنٹ راستے پر بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے میرے خیال سے ڈپارٹمنٹ اپنے ایفرٹس کر رہے، جو ہو سکتا ہے ڈپارٹمنٹ ضرور کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، لاسٹ پہ حکومت بلوچستان کو کیا میسج کنوے کریں گے، خاص طور پہ محکمہ ہیلتھ کے بارے میں، اپنے ہاسپٹلس کے بارے میں؟ ڈپارٹمنٹ چونکہ ہمارے اچھے ہاتھوں میں ہے، سیکریٹری صاحب ہے، منسٹر صاحب ہے، وہ ان چیزوں میں کافی ایکسپیرئنسڈ ہے اور ان کو ان چیزوں کا باریکی سے پتہ بھی ہے، تو وہ اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں ان کے لیے۔ میرے خیال سے جو ایشوز ڈسٹرکٹ لیول سے ان کے پاس رپورٹ ہوئے ہیں تو وہ ان پر کام کر رہے ہیں،
تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. اللہ پاک آپ کو اسی طرح خدمت خلق کی توفیق دیتا رہے اور آپ کرتے رہیں ہماری طرف سے آپ کو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر عبدل غفار کاکڑ صاحب جو کہ MS ہیں پشین کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے. بڑی اچھی بات ہے کہ خاص طور پہ یہاں پہ یہ سیٹسفائیڈ نظر آتے ہیں. جو میڈیسن ان کو ملی ہے وہ ابھی تک وہ چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بجٹ میں میں اپنے وزیر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ صحت کے معاملے میں جو اگر کہیں پہ بجٹ بنتا ہے زیادہ سے زیادہ تو وہ بنائیں تاکہ جو ہے نا ہماری غریب عوام جو اس وقت دو وقت کی روٹی کو بھی ترس رہی ہے, میڈیسن کو بھی خاص طور پہ ترس رہی ہے, اتنی فیسیں جو ہے نا وہ جا کے افورڈ نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے واحد جو جگہ ہوتی ہے وہ DH کی ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, جہاں پہ فری آف کاسٹ چیک اپ بھی ہوتا ہے, فری آف کاسٹ میڈیسن بھی دی جاتی ہے. اس لیے میں حکومت بلوچستان سے گزارش کروں گا کہ اس میں بجٹ میں جتنا اضافہ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے تاکہ ہر غریب آدمی کو میڈیسن جو ہے نا وہ اویلیبل ہوں, اور یہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹر حضرات کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے. یہاں پہ جتنی آپ سہولیات صحت کے معاملے میں دے سکتے ہیں لوگوں کو وہ دیں, کیونکہ بیسکلی جو ہے نا صحت ہوگی تو انسان تندرستی کی طرف مائل ہوگا اور دنیا کا ہر کام جو ہے نا وہ کر سکے گا. کیمرہ مین جوید شاہ کے ساتھ ڈاکٹر نوید 70.